وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، آیت نمبر 83 وَإِذَا، اور جب سَمِعُوا وہ سنتے ہیں، ما اس چیز کو، انزلہ جو اتاری گئی، الی الرسول اس رسول کی طرف، یعنی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، اعین عین کی جمع ہے، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تفیض بہ رہی ہوتی ہیں، من الدمع کس چیز سے بہ رہی ہوتی ہیں؟ آنسوؤں سے۔ کیوں؟ مما، یہ دو لفظ ہیں من اور ما، جو من ہے یہ تعلیل کے لیے ہے، اس وجہ سے، اس حق کی وجہ سے جس کو انہوں نے پہچان لیا، عرفو پہچان لیا انہوں نے، من الحق کی، حق، یعنی کہ جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو حق کو پہچان کے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لیکن کی بات ہو رہی ہے نصارہ کی، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، اور جو مالک ہے، جو سارے امور کی تدبیر کرنے والا، یہ ہوتا ہے رب۔ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی کہ ہم تصدیق کرتے ہیں تیرے نبی کی، ہم تصدیق کرتے ہیں تیرے قرآن کی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، تو ہمیں لکھ دے، یعنی کہ ہمارا نام لکھ دے، ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، یعنی کہ جب یہ لوگ سنتے ہیں، کون؟ نصرانی، کیا سنتے ہیں؟ قرآن۔ اور یہاں پہ آپ کو وہ واقعہ یاد آ جائے گا کہ مسلمانوں نے پہلے پہل مکہ سے ہجرت کی تھی، کہاں کی طرف؟ حبشہ کی طرف، کالوں کی سرزمین کی طرف، وہاں پہ پناہ لی تھی۔ تو اہل مکہ نے پیچھے سے اپنا وفد بھیجا تھا حبشہ کے بادشاہ کی طرف کہ یہ لوگ بھاگ کر ہماری قوم میں سے آ چکے ہیں، انہیں آپ ہمارے حوالے کریں، اور بڑے تحائف بھی لے کر آئے تھے تاکہ بادشاہ ان کی بات مان لے۔ لیکن وہ بادشاہ بڑا عادل تھا، انصاف کرنے والا تھا، اس نے کہا ان کو بلاؤ۔ بلایا گیا، دونوں جمع ہو گئے دربار میں۔ اب بادشاہ نے ان سے سوالات کیے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی نیا دین اپنا لیا ہے، تمہارا کیا دین ہے، کون ہے تمہارا نبی، کیا وہ کہتا ہے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ زندہ تھے، موجود تھے، جناب علی کے بھائی۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات بادشاہ کے سامنے رکھی، اور پھر اس نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، سیدہ مریم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور یہ سوال کیا گیا تھا مشرکین مکہ کے وفد کے کہنے پہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ ہماری باتوں سے متاثر ہونے کی بجائے ان کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ان سے پوچھیں ان کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب مسلمان کہیں گے کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، رب نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو بادشاہ خود ہی ان کے مخالف ہو جائے گا۔ تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، جس میں تذکرہ آتا ہے سیدہ مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، جس میں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ تو یہ آیات سن کے بادشاہ رونے لگ گیا، اور اس نے کہا کہ جو کچھ تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے، سیدہ مریم کے بارے میں کہا گیا، یہ حق ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ عیسائی لوگوں میں سے ایسے لوگ پھر بھی موجود تھے جو قرآن کی تلاوت سن کر حق جان کر رونا شروع کر دیتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، ما انزل الرسول، اس چیز کو، یعنی کہ اس قرآن کو جو اتارا گیا اس رسول کی طرف، ترا، تو آپ دیکھتے ہیں، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیض، اس حال میں کہ بہ رہی ہوتی ہیں، من الدم، کس چیز سے؟ آنسوں سے۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ حق کو پہچان لیا، یعنی کہ پہچان لیا کہ یہ وہی حق ہے جس کی بشارت ہماری تورات و انجیل میں دی گئی تھی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، اس لیے تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟
یعنی کہ ہمیں لکھ دے ان کے ساتھ جو یہ شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہم نے شہادت دے دی ہے اللہ تیری توحید کی اور تیرے نبی کی رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے، اور دونوں مفہوم انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، کہ ہمیں لکھ دے ان کے ساتھ جن کو تو یہ اعزاز دے گا روز قیامت کہ وہ باقی اقوام کے حق میں شہادت دیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری امت دیگر نبیوں کے حق میں ان کی قوموں کے خلاف شہادت دیں گے.